یہ 19واں باب ہے، باب الخروجی فی طلب العلمی، علم کے طلب کے لیے اپنے گاؤں سے گھر سے نکلنا۔ خروج من البیت، خروج من المصر، کہے کے لیے فی طلب العلم، علم کے طلب کے لیے، علم کا طالب بن کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو باب گزرا آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ 17واں باب تھا قول النبی، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ ذرا توجہ، یا اللہ اسے تو فہم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ کس کو دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس کو۔ اور ابن عباس یہ مراہق ہیں، کم عمر والے تھے جس وقت یہ دعا لے رہے تھے۔ گویا اگر بچوں کا فہم قابل اعتبار نہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کیوں کرتے؟ اللہ کے رسول یوں کہتے کہ یا اللہ بالغ ہونے کے بعد فہم عطا فرما، لیکن اللہم علمہ الکتاب بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو گویا بچہ جو بھی سمجھ کر کہے گا وہ بات فہم کتاب ہوگی، علم کتاب ہوگی، تو آپ اس کو تسلیم کریں گے اور اس پر عامل بنیں گے، اس کی تکریم کریں گے، اس کا احترام کریں گے، تبھی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت نے باب لایا کہ کیا اس سماع درست ہے کہ نہیں، کب درست ہوگا؟ فرمایا جب اس کے لیے اس کی عقل میچور ہو جائے، فہم کے قابل ہو جائے تو اس کی سماعت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بعد کا باب لا کر حضرت نے فرما دیا، اس لیے کہ جو بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ چھوٹی عمر ہی کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تیسرا باب قائم کر دیا کہ یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کی تائید ہے۔ خروج فی طلب العلم، اب آپ جس وقت اپنے اپنے گھروں سے علم کے طلب کے لیے خارج ہوئے تھے روز اول، آپ لوگوں کی عمر کیا تھی؟ کسی کی 7 سال تھی، کسی کی 8 سال تھی، کسی کی 10 سال تھی۔ تو آپ لوگ نکل کر تشریف لائے اور آنے کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اگر وہ جو علم آپ نے حاصل کیا بچپن میں اس کا اعتبار نہ ہوتا تو پھر بالغ ہونے کے بعد دوبارہ پڑھنا ہوتا، لیکن ان تمام سماعت کا اعتبار کرتے ہوئے ہی آپ لوگوں کو درجات میں ترقی دیتے ہوئے آگے بڑھا دیا گیا کہ بچپن کی سماعت کا بھی اعتبار ہے۔ تبھی تو، ورنہ تو یہ عمر کی قید لگا دی جاتی، نہیں بھائی آپ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر یہ ہے نہیں 15 سال کے اوپر ہونی چاہیے، کہ اس سے کم ہم لوگ نہیں لیتے مدرسے میں، یہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ لیکن کم عمر کی طالب علم کی ابھی داخلہ ہوا کرتا ہے، ارے ہوا کرتا نہیں ہوا کرتا، تو اسی کو یہاں فرما رہے امام بخاری خود جس وقت یہ باب قائم کرنے کے قابل بنے تو خود 17-18 سال کے تھے۔ تو خروج طلب العلم انہوں نے کب کیا؟ 6-7 سال کی عمر میں کرنا شروع کر دیا۔ تو گویا حضرت فرماتے ہیں کہ جب بچپن سے ہم نکل رہے ہیں، بچپن سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیے تو ہماری سماعت کا اعتبار ہے، جب ہماری سماعت کا اعتبار ہے تو ہماری فہم کا بھی اعتبار ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ بات اس پر حضرت نے آگے کا ایک مضمون بیان کیا، وَرَحَّلَ جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد۔ جس وقت جابر ابن عبداللہ نے 1 مہینے کا سفر فرمایا عبداللہ ابن انیس کے پاس صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اور جابر کہاں سے سفر کیا؟ حضرت مدینہ منورہ سے۔ کہاں کا سفر کیے؟ شام کا سفر کیے۔ کتنی مسافت تھی؟ 1 مہینے کا سفر۔ گویا 1000 کلومیٹر کا سفر انہوں نے طے کیا، جس سواری سے بھی سفر کیے ہوں، لیکن اس وقت ان کی عمر چھوٹی سی عمر تھی، تو اس عمر میں انہوں نے سفر فرمایا۔ تو اگر وہ سفر کا اعتبار ہوتا تبھی تو
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سفر کو یہاں پر اشارہ فرما کر بتا دیا۔ حضرت جابر کا جو سفر تھا وہ حدیث سننے کے لیے وہ بالکل کم عمری کا سفر تھا۔ یہ اصل میں جہمیہ پر بھی رد کرنا مقصود ہے۔ جہمیہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اجازت دی جا رہی ہے چھوٹی سی عمر کی، جہمیہ کہتے ہیں چھوٹی سی عمر میں سنی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ حدیث جس کو سننے کے لیے حضرت جابر نے سفر کیا وہ کون سی حدیث تھی؟ وہ حدیث یہ اللہ رب العزت یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب من بعد کما یسمعہ من قرب، یہ ہیں یعنی اللہ رب العزت جس وقت اپنے بندوں کو حشر کے میدان میں جمع کریں گے تو اس وقت ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگائے گا ان کے درمیان، تو وہ لوگ اس آواز کو دور سے ایسا سنیں گے جیسے قریب سے سنتے ہیں۔ تو کیا آواز لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے انا الملک انا الدیان، انا الملک و انا الدیان، یہ اعلان ہوگا۔ انا الملک انا الدیان، یہ اعلان ہوگا۔ اس کو نقل فرمایا۔ تو اس حدیث کو سننے کے لیے حضرت جابر کا سفر ہوا حضرت عبداللہ ابن انیس کے طرف۔ دیکھو صرف اتنی سی بات، یہ حدیث کے پانے کے لیے انہوں نے سفر فرمایا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس سفر کا ذکر فرمایا، حدیث واحد تو کہہ دیا لیکن حدیث واحد کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث واحد کا ذکر نہ کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یا تو اپنے سند کے اعتبار سے وہ معیاری نہیں ہوگی، یعنی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ اور بھی کلام کرنا تھا اس حدیث کے سلسلے میں، اس لیے صرف سفر کو ثابت کیا جو تاریخ سے ثابت ہے، حدیث کو انہوں نے بیان نہیں فرمایا۔ آگے آپ دیکھیے وہی روایت جس روایت کو 74 میں ہم نے پڑھی، وہی روایت دوبارہ یہاں لائی جا رہی ہے اور لا کر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جو صحابہ، دو صحابی جنہوں نے آپس میں اختلاف ہوا اس بات پر کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے کون تھے، وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے انہوں نے حضرت ابی ابن کعب پر سے جب ان کا گزر ہوا تو حضرت ابی ابن کعب مر بہما ابی، تو ان کو عبداللہ ابن عباس نے آواز لگا کر بلایا۔ دیکھو یہاں عبداللہ ابن عباس کم عمر کے ہیں، تو کم عمر کے صحابی ہونے کے باوجود ذرا علمی مباحثہ ہوا تو اس مسئلے کو حل کے لیے ابی ابن کعب جو قاری رسول ہیں، قاری صحابہ ہیں اور معتمد علی شخصیت ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے، جن کی قرات سننے کا اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ ابی سے قرات سنو، تو ان کو بلا کر کہا ہم لوگ دونوں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ صاحب موسیٰ کون، تو کیا آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس سلسلے میں کوئی بات آپ کو پہنچی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں بات پہنچی ہے، وہ یہ کہ میں نے حضور سے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت مجمع میں تھے بنی اسرائیل کے، تو اس وقت میں ایک آدمی آیا کہنے لگا هل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ سے بڑا علامہ کسی کو آپ جانتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بھائی میں تو نہیں جانتا۔ کیا مطلب تھا کہ بھئی اس وقت میں علم شریعت کو جاننے والا میں ہی ہوں، حقیقت بھی بات یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں اور ان کے زمانے میں کوئی اور رسول مقبول نہیں تھے، اور تھے بھی تو تابع ہو کر تھے جیسے کہ ہارون علیہ السلام۔ اس صحت نے فرما دیا میں تو نہیں جانتا اور ہے بھی نہیں، تو اللہ نے وہی نازل فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر بلا عبدنا خضر، ارے بھئی ہیں کچھ جانکاری رکھنے والے ہیں، وہ میرے بندے خضر ہیں، جائیے اور جا کر آپ ان سے ملاقات کیجئے۔ تو جو ہی سنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے خضر ہیں، ذرا یا اللہ ایڈریس دے دیجئے، جانے کا راستہ بتا دیجئے، کیا راستہ ہوگا، جانے کا سبیل کیا ہوگا؟ چنانچہ
بتا دیا گیا، اللہ نے فرما دیا دیکھو یہ ایک مچھلی ہے، جہاں یہ مچھلی غائب ہو کر راستہ بتاتی ہوئی جائے گی وہی اس کے لیے منزل اور اس کے لیے راستہ ہوگا ان کی ملاقات کا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں وہ مچھلی کھو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک آنے پر کہا بھئی ذرا توشہ نکالو کھا لیں گے، مچھلی کو دیکھا تو مچھلی غائب ہو گئی۔ پوچھا رہے بھئی کیا ہوا، کیسے چلی گئی ہے؟ فرمایا کہ اس وقت بتایا گیا کہ بات یہ ہے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا، نسیت الحوت فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ اس وقت میرے خیال میں تو تھا، کب؟ جس وقت ہم نے اس چٹان پر آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا سہارا لیے تھے، اس وقت میں وہ مچھلی اس سے پہلے جہاں پر ہم لوگ موجود تھے وہیں پر غائب ہو گئی تھی، ذرا شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ پھر دوبارہ اسی جگہ پر پہنچے اور پہنچ کر وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ فوجد خضرا كان من شأنهما ما قص اللہ فی کتابہ۔ اس کے بعد ان دونوں کا جو واقعہ ہے، ان دونوں کی جو اس کے بعد کی کارگزاری ہے، وہ تو اللہ نے اپنی کتاب یعنی سورہ کہف میں بالتفصیل اللہ نے اس کو بیان فرما دیا۔ تو یہ ایک چیز حضرت نے نقل فرما کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ ایک ترتیب ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل کر فرمایا۔ جی باب فضل من علم وعلم به قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى وإنما هي قيعان أصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض۔ یہ 20واں باب باب فضلی من علم وعلم، یہ باب ہے ان کی فضیلت میں جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت۔ جیسے کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سکھانا بھی چاہیے، یہی علم کا حق بنتا ہے، جو لیے ہیں وہ دیجیے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کے رسول علیہ السلام عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان علوم کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، گویا کہ اللہ کے طرف سے علوم عطائی کو اللہ کے رسول علیہ السلام عطا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ معطی ہے اور حضور قاسم ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علوم کا سلسلہ سینہ بسینہ ایک دوسرے سے منتقل ہوا کرتا ہے۔ یہ کتابوں سے حاصل کرنا صرف ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام صرف قرآن پاک کی طرف متوجہ ہونے کو کہہ دیتے، پڑھانے والے کو نہ بھیجتے۔ لیکن یہ صرف صحیفوں سے تعلق نہیں ہے، کتاب اللہ کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ کا بھی نظام بنایا۔
تو صرف کتاب اللہ کو ڈسٹریبیوٹ کر دینے کا نام علم کو تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھانے والے بھی ہونا چاہیے۔ یہی اصل تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ افہام و تفہیم اسی وقت صحیح انداز سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ روایت آپ نے نقل فرمائی، اس میں بہترین آپ نے مثال دی ان لوگوں کی جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اور تعلق رکھنے والوں کی فضیلت کیا ہے، اور تعلق رکھنے والوں کے درجات کیا ہیں۔ آپ نے ایک اچھی مثال دی، فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس ہدایت اور علم جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اس کی مثال ایسی ہے، یعنی ہدایت والی محنت اور علم والا ذخیرہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما کر بھیجا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث الکثیر، پر آب بادل کی طرح، پر آب بادل کی طرح، اصاب ارضن، وہ پر آب بادل چلتے چلتے ایک زمین پر برسا، فکان منہا نقیۃ قبلت الماء، اور اس میں ان بارش برسنے والی زمین میں ایک زمین وہ جو ایسے پاک صاف و شفاف زمین جس نے پانی کو قبول کیا، اور اندر سے گھاس پودے اور ذخیرے زمین جو کچھ غلے ہیں ان تمام چیزوں کو اگایا، اور اس کے بعد والعشب الکثیر، بہت سارے جو کچھ گھاس ہیں ان تمام گھاسوں کو، عشب الکثیر گھاسوں کو جو تر و تازہ ہوا کرتے ہیں اس کو اگایا، اور ایک حصے میں وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَاذِبُ، اور اس میں کچھ تالاب کی شکل کے جھیل تھے، اور ان جھیلوں میں امسکت الماء، پانی کو روک لیا، تو باقاعدہ پورا پانی فائدہ مند ہوا۔ ایک طرف غلے اگے، ایک طرف گھاس اگے، ایک طرف پانی مرکوز ہو گیا، جم گیا، جمع ہو گیا، منجمد پانی جمنے کی وجہ سے ایک بڑا تالاب اور بوڑی کی شکل میں، جس سے ذریعے سے لوگ پانی پیتے رہیں، سیراب ہوتے رہیں، سنگلاخ زمین جس کے اندر پانی جلدی جذب نہیں ہوتا، اس طریقے سے ایک جگہ پر پانی بھی جا کر جم گیا۔ اس سے فنفع اللہ بها الناس، لوگوں کو خوب نفع پہنچایا اللہ رب العزت نے، لوگ پیے بھی، شربوا وسقوا، اور جب ضرورت پڑی تو کھیتی کو سینچے بھی، وزرعوا، مزارعت زراعت کیے بھی، اور اس کے ذریعے سے لوگ خوب متمول ہوئے، یعنی مالدار ہوئے، یعنی مالدار ہوئے، دلدار ہوئے، مویشیاں صحت مند ہوئیں، اور مویشیاں آباد ہوئیں، اور خوب غلے اگے، خوب یہ تمام سلسلہ کیا رہا؟ یعنی گویا وہ جو پانی جس زمین نے لی، اس نے ماشاءاللہ اس کوئی بھی پانی کے قطرے کو ضائع ہونے نہیں دیا، غلہ اگایا انسانوں کے لیے، گھاس اگایا جانوروں کے لیے، پانی جما لیا آگے کے ضرورت مندوں کے لیے، تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک دوسری زمین اصابت منہا طائفتن اخری، دوسری ایک جگہ پر پانی پڑا، پانی جمع ہوا، انما ہی قیعانی، وہ دو طرح کے زمینیں تھیں، حصے تھے، وہ کیا؟ ایک پانی اس میں ٹکا ہی نہیں، لا تمسکوا ماء ولا تنبتوا کلأ، نہ ہی گھاس اگے، فذلک مثل من فقہ یا فقہ فی دین اللہ ونفعہ بہا بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم۔
اللہ اکبر. ایک ہے پانی ٹکا ہی نہیں, گھاس اگا ہی نہیں, پورا پانی ضائع ہو گیا, بہہ گیا, ختم. بارش ہونے کے باوجود بس کوئی ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا یہ اسی طرح کی مثال جو دین میں سمجھداری حاصل کرے. اللہ کرے کہ یہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو سمجھداری نصیب فرمائے. بھئی یہ احادیث جب پڑھیں تو اس کے ساتھ نیتیں اور عزائم بھی کرتے جانی چاہیے. جس کو اللہ نے سمجھداری دی دین کی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوب فائدہ, نفعہ بہا, خوب فائدہ پہنچا رہا ہے. نفعہ بما بعثنی اللہ بہ, جس علم کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کے ذریعے سے خوب فائدہ اٹھایا, سیکھا بھی اور دوسروں کو سکھایا بھی. ماشاءاللہ. اور پھر وہ سکھاتے رہے اور اسی طریقے سے مستقل پوری پریوار پھیلتی رہی, بنتی رہی. وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ, اور وہ شخص جس نے علم سیکھا لیکن دوسروں کو نہیں پہنچایا سرے سے کیا مطلب, الف با تا بھی نہیں پڑھایا, نہ دعائیں سکھایا, نہ تبلیغ کا کام کیا, کچھ بھی نہیں, زیرو. میں کچھ نہ کچھ تو کرتا. چلو دکان چلا رہے ہیں آپ, دکان میں آنے والے جانے والوں کو مسائل بتاؤ, قرآن پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ, کچھ بھی نہیں, امامت بھی نہیں, مکتب بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, زیرو. خالی اپنے کاروبار میں لگ گیا, کچھ بھی نہیں کیا. میں کم از کم 3 دن تو جماعت میں جا کر لوگوں کو 3 دن سکھاتے, وہ بھی نہیں. تو فرمایا فلم يقبل هدى اللہ الذي ارسلت به, یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جو ہدایت کے ذریعے سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا. جو ہدایت اللہ نے مجھے دی میں نے اسے دی, لیکن اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا, اس نے اس کی ناقدری کی, یوں سمجھیے. اور یہ ایسا ناقدرہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی انسان کو فائدہ نہیں ہے. یہ بات فرمائی. بعض نسخوں میں یہ بات ہے کہ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ, ایک اور جماعت, وہ کیا, قَيَّلَتِ الْمَاء, پانی تو وہاں جمع ہوا پانی, قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاء, فرمایا پانی تو ایسے جگہ پر, پانی رکا ایسی جگہ پر جہاں پر پانی ابھر, یعلوہ الماء, پانی اس میں کیا ہوتا ہے, سرچشمے ہو کر پانی وہاں سے باقاعدہ نکلتا ہے. وہ کیسی جگہ سے نکل جاتا ہے, پانی یوں پانی پڑا, ایسا رکا تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑا سا ایسا ابھری ہوئی جگہ پر پانی پڑا, پانی پڑنے کے بعد کیا ہوا, ذرا رکا, پھر اس کے بعد وَصَفْصَفُ الْمُسْتَوَى مِنَ الْأَرْضِ, فرمایا وہ زمین جو بالکل زمین کے سطح پر تھی وہ پورا پانی آہستہ آہستہ بہہ گیا. ان لا يفید الناس ولا يسعى فی تعلیم الخیر, فرمایا اس کی مثال کیسی, گویا اس نے ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی خیر کی تعلیم میں اس نے کوشش کی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں, اس کا علم پورے کا پورا ایسے ہی ضائع ہو گیا. گویا پانی پڑنے کے بعد بس آہستہ پورا پانی نکل گیا اوپر کے حصے میں. جیسے کہ پہاڑوں پر پڑنے والا پانی پورا بہہ جاتا, نہیں بہہ جاتا, جیسے ہم کہتے ہیں الٹے لوٹے میں پڑا پانی, ایک پانی بھی ٹکتا نہیں, پورا بہہ جاتا. اس طریقے سے پورا بہہ گیا. اس انسان جس نے تھوڑا سا علم تو لیا وقتی طور پر, لیکن لے کر سو پانی میں, بولے نہیں اس کا پورا علم اب کیا بھی نہیں, اب پورا پانی میں چلا جائے. اور بولتے نہیں بولتے
تو اسی طریقے سے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ پانی میں کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ اللہ